مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، انسان پر دنیا میں دو حال ہیں، یا تو پھر وہ خوشی میں ہوگا یا غم میں ہوگا۔ ان دو کیفیتوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب نعمتیں ہوں، خوشی کا موقع ہو، تو اس موقع پر قرآن مجید اور شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شکر بجا لائے، اور جب کبھی ہم آزمائش میں ڈالے جائیں، کوئی مصیبت آ پڑی اور یا کوئی اور بیماری ہو یا جان کسی کی چلی جائے یا کوئی اور بڑی آزمائش آئے، تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر کی دامن کو تام لیجئے۔ تو ان دو حالتوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب اگر آخرت کی زندگی کو دیکھنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جب قیامت کے دن آئے گا اور اس پر دنیا کی زندگی میں بڑی مصیبتیں آئی ہوں گی اور تکلیفیں، پریشانیاں، غم کے پہاڑ اس پر گرے ہوں گے، اور جب یہ قیامت کے دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے، تو نے صبر کیا ہے، صبر کے بدلے میں یہ کچھ تجھے مل رہا ہے۔ تو بندہ عرض کرے گا: کاش کہ دنیا کی زندگی میں مجھے کچھ نہ ملتا، یہ غم ہی مصیبت اور پریشانیاں ہوتی، اتنا بڑا اجر مجھے مل رہا ہے جی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کبھی جوان بیٹھا جائے گا، یہ بھی آزمائش ہے، ہاں یہ بھی آزمائش ہے۔ باپ زندہ ہوگا، بیٹے کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ والانفس، یہی ہے جی، کسی کی بیٹی کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کے بیٹے کو، اور کبھی بیٹے زندہ ہوتے ہیں، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، منشا، مرضی، مشیت اسی کی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فلاں بندہ ایسا کام نہ کرتا تو شاید نہ مرتا، شاید بچ جاتا۔ اس الفاظ کے ادا کرنے سے یہ بندہ کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے جی، اتنا خطرناک۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں تو ایک لمحے کی نہ ادھر نہ ادھر۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جب کبھی ایسا فیصلہ آئے تو کیا پڑھا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی اللہ کے ملک ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کلمات سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، افلاس سے، خوف سے،
اولاد سے، مال و متاع سے، کئی طرح سے اللہ تم لوگ کو آزمائے گا، لیکن آزمائش میں کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے پتہ ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کی دامن کو تھامے رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں میرے رب کا فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کون کرتا ہے؟ صبر وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے کہ میرا رب ہے، ہاں جو میرا رب ہے، یہ جا رہے ہیں، مال اولاد بچے مال متاع سب کچھ جا رہا ہے، ایک دن میں نے بھی اسی کے پاس جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک نے جانا ہے۔ تو اس لیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ خوشخبری کون دے رہے؟ خداوند ذوالجلال، اللہ خود فرما رہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو کیا کہنا، بہت بے حساب اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا، بہت بے حساب۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کی آیات کو جب آپ دیکھیں گے نا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ضرور آزمائش آئے گی۔ تو اس لیے انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کتنے پہلو ہیں؟ دو۔ ایک ہے خوشی، خوشی کے موقع پر نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے کسی کے پاس نعمت ہو، اس کو بتاؤ کیسے ہو، کہتے ہیں بس ایسی زندگی گزر رہی ہے، تباہ حال ہے، رونا چیخنا چلانا یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی پوچھے کیا حالت ہے، کہو الحمدللہ۔ کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ صرف اپنی وجود پر غور کرو، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہا ہے، صحت ہے، اٹا کٹا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جا کر ہسپتالوں میں پوچھو ان انسانوں سے جو صاحب فراش بستر پر پڑے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کاش میں یہ کھانا کھاتا، کاش کہ میں سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا، کاش میں یوں کرتا، لیکن وہ بیچارہ بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ کاش کی حد تک محدود ہے، باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کیا کہنا ہے بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اس رب کا کروڑوں کرم ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جی۔ اور اسی طرح جب مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت کیا کہیں گے؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کا کوئی اولاد بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کس حال میں تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس نے صبر کے دامن کو تامے رکھا ہوا تھا، صبر کے دامن کو۔ پھر اللہ کی طرح قدردان ہے، ہوئے ہوئے اس کی تو کوئی حد نہیں، اس کی مہربانیوں کے کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ 80 سال کا گنہگار ایک مرتبہ اس کے در پہ آئے، اللہ کے سامنے سر بسجود آئے، سجود ہو جائے اور اشک بہائے، آنسو بہائے، اللہ لمحے میں اس کی 80 سال کی ساری خطائیں معاف کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جتنا خطا کرتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جا، لمحہ بھر میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ بخشنے والا، وہ مہربان، وہ معاف کرنے والا، ذرا اس کی طرف آ جاؤ جی۔ تو جب وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ کیسے پایا ان کے والدین کو؟ تو وہ کہتے ہیں صبر کے دامن کو انہوں نے تامے رکھا ہوا تھا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کیا کہہ رہے تھے، ان کی زبان پر کیا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ ان کی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
یہ وہ کلمات ہے ہر وقت جب کبھی صدمہ پہنچے تو یہ کلمات ادا کرو، اس کی بہت فضیلت بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس کو ہم نے دیکھا، وہ بندہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیری ہی ملک ہیں اور ہم سب تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں لکھ لو، کس چیز کو لکھے؟ اس چیز کو لکھو کہ اس بندے کے لیے جنت میں نے ایک محل تیار کر کے اس کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اس ایک بندے کا چھوٹا سا بچہ جو ضائع ہو جائے، حدیث میں آئے، وہ بچہ ماں باپ کو قیامت کے دن ناف سے پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ وہ کھڑا ہوگا انتظار میں، میرے باپ باپ یہ اللہ کدھر آئے؟ وہ چھوٹا سا جو وہ ابھی تک پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کدھر سے پکڑتا ہے ماں باپ کو بھائی؟ ناف سے پکڑ کر ماں باپ کو جنت لے جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو کدھر دیکھنا ہے بھائی؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے عمارت پر، دروازے پر لکھ لو، بلڈنگ پر لکھ لو بیت الحمد۔ یہ اس بندے کا ہے جس نے صبر میں، اس میں پریشانی میں صبر کر کے میری تعریف کی ہے، لہٰذا اس کا گھر بھی بیت الحمد رکھو جی۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر جگہ صبر، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت کڑوی گھونٹ ہے، اس کو پینا بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے یہ ہے کہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ انسان کے آنسو اگر غیر اختیاری طور پر نکل جائے تو شریعت میں کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا بیٹا گود میں ہے، حضور علیہ السلام کے آنسو نکلا ہے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے؟ فرمائے جو غیر اختیاری آنسو ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں، پکڑ اس پر ہوگی جب آپ بال کھینچے، چیخے، چلائے، نوحہ کرے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں او دھندخش انسان ہوں فلانا، پھر رونا شروع کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان تھا، پھر رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں منع ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا ہے، اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ جو صبر کرتے ہیں ان کا مقام آخرت میں بہت اونچا ہوگا۔ میں نے حدیث بتائی، آپ کو سنائی کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو کہے گا کاش کہ ساری مصیبت ہی مصیبت ہوتی، کتنا اجر ہے صبر کا۔ ہم تو ادھر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، ہر چیز سے۔ لیکن کیا ہے بھائی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کے دامن کو تامے رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب ایک انسان مر جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی یوں کرتا تو بچ جاتا، فلان ہوتا تو بچ جاتا بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ فیصلہ اتنا اٹل ہے، قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے نہ ادھر نہ ادھر، ٹھیک اسی جگہ پر آتا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور پھر اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، نبی کا نام ہے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں بھی روایت موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ ایک شخص ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و فکر ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، سب کر رہا ہے، لیکن وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ادھر کھڑا ہے۔ اور اللہ کتنا خیر خواہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کا جگہ ادھر مقرر کیا ہوا، ادھر اتنا زیادہ، یہ تو بندہ ادھر جائے گا پھر پتہ چلے گا،
جیسے کوئی 10 گریڈ میں ہے تو کیا کہتے ہیں 18 گریڈ میں ڈائریکٹ پہنچوں، کتنا خوشی سے بھول جائے گا، نہیں بھولے گا بھائی، اچانک 18 گریڈ، یہ ہے 20 گریڈ، یہ آخرت کے گریڈ ہے۔ فرمایا اس کا جگہ یہ اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ عبادت کر 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 کے ادھر کھڑا ہے، تو اللہ اس پر ایک مصیبت بھیجتا ہے، کوئی آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے، اور اس بندے کو ادھر سے اٹھا کر اس آزمائش کے بدلے میں اتنا بڑا اونچا مقام دے کے ادھر لے آتا ہے۔ اب بظاہر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزرتا ہوگا، ہاں فلانے کا مال لٹ گیا، کیا ہوا بیچارے کے ساتھ، فلانے کی فلان چیز لوٹی گئی، کیا ہوا بیچارے کے ساتھ، لیکن وہ بیچارہ اللہ کے ہاں ادھر سے ادھر تک پہنچا ہے جی، وہ اللہ اتنا قدردان ذات ہے۔ میرے اور آپ کی نظروں میں تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے کہ اللہ ادھر سے اٹھا کے ادھر لا رہا۔ تو اس لیے جب کبھی آزمائش آئے، تکلیف آئے، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے بخار تو یہ تو ہوتا رہتا ہے جی، عام بیماری، بخار میں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخار کی وجہ سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بخار کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، جو ایک کانٹا تیرے قدم پہ چبھنا برداشت نہ کرے، تو ایک ایک چھوٹی سی معمولی خطاؤں پر، لغزشوں پر اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو، آزمائش پر گناہوں کو معاف فرما رہے، تو اس لیے ہم اللہ کا کیا کریں گے، شکر ادا کریں گے، اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے احکام پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور موت وہ چیز ہے، موت وہ کڑوی گھونٹ ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہے، ہر ذی روح نے، خواہ وہ دنیا جہاں کا بڑا افسر ہو، جتنا بڑا دیندار ہو، جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، یا جتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہوگا، موت کی کڑوی گھونٹ کو ہر ایک نے پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس جہاں میں سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب، مال بھی، اولاد بھی، متاع بھی، جہاں بھی، سب کچھ باقی رہنے والا کون ہے بھائی؟ ذوالجلال والاکرام، وہ صرف اللہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ترمذی میں آتا ہے، تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے، سب لوگ، اور ان کی نظریں ایسے اوپر ہوں گی، اوپر دیکھ رہے ہوں گے، نیچے نہیں، اوپر۔ پھر زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا۔ پھر وہی حالت ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے کہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے بھائی؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہت ہے۔ یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے زیم میں ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں، کون ہے جی؟ وہاں سب کے سب ملیا میٹ، اور اللہ سب کو سلا دے گا اور کہے گا کوئی مائی کا لگائے تو بول سکے، کون بولے گا؟ کچھ سناٹا ہی چایا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ تو کیوں نہ پھر اسی کے سامنے جھکے بھائی، کیوں نہ اسی کی عبادت کرے، کیوں نہ اس کو راضی کرے مرنے سے پہلے۔ مجھے میرے موت کا پتہ نہیں، آپ کو آپ کی موت کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں کدھر میری موت آ جائے۔ سب سے بہترین جو موت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی موت آئی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جب آپ راضی ہو گئے بس اسی وقت موت دینا، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، جب بھی آپ راضی ہو گئے تو کیا کرو بھائی، موت دے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب دیندار متقی پرہیزگار مرتا ہے تو 500 فرشتے آسمان سے اس کی روح کی استقبال کے لیے اترتے ہیں۔ 500 فرشتے، نورانی مخلوقات، اتنی پروٹوکول اور عزت اللہ اس کو دیتے کہ اس مومن متقی کی روح کا استقبال ہے۔ اب مسلمان کا جنازہ پڑھنا، یہ اس پر کیا ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی مردے کو غسل دیتا ہے 25 سے 30 اللہ اس بندے کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے،
کبیرہ. یہ حدیث تفسیر ذخیرۃ الجنان میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. کتنے بھائی؟ 25 سے 30 کبیرہ گناہ. کبیرہ سمجھتے ہو؟ کبیرہ وہ گناہ ہے جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے. یہ نماز پر بھی نہیں ہے، روزے پر بھی نہیں ہے، صدقے پر بھی نہیں ہے. یہ کس سے ملتا ہے؟ مردے کو غسل دینے سے اللہ یہ اجر عطا فرماتے. اور جو کوئی مسلمان نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا، جتنے لوگوں نے پڑھا بس فرض ادا ہو گیا. جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ 25 سے 30 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ کتنا قدردان ہے. بولو بھائی، آپ کس لیے گئے ہو؟ اس لیے گیا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما. ہاں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ کیا ہے؟ یہ سب دعا ہے نا. شاہد کے لیے بھی، غائب کے لیے، صغیر کبیر سب کے لیے، زندے مردے بچے بوڑھے سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم آئے ہو اس کی سفارش کے لیے، میں نے تمہاری سفارش تو قبول کر کے تمہاری کبیرہ گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے. اللہ، تو اس اللہ سے تعلق بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے بھائی؟ ہاں، اس سے اپنی تعلق بناؤ. دنیا فنا ہو جائے گا، یہاں کی ساری چیزیں ملیامنٹ ہو جائیں. کتنے لوگ ہیں گئے، ان کی ساری پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. ایسے لوگ تھے، بڑی بلڈنگ خدا کی قسم بنائی، ایک قدم ان کو نصیب نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل والآخرۃ خیر وابقا، جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کی تیاری پکڑو، اس کی طرف آ جاؤ جو جہاں میں تمہیں بلا رہا ہوں. وہاں کیا ہوگا پتہ ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ. اللہ، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں. اور اللہ فرمائے گا او جنتیوں، اب جنت میں بیٹھ کے چسکے لو. اب تمہاری ایسی کہ دلوں کو باہ جانے والی وہ نعمتیں جو آنکھوں میں لذت اور ٹیسٹ محسوس کرو، ایسی نعمتیں میں نے تمہیں اب عطا کیا ہے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. برتن وہاں سونے کے ہوں گے، سونے کے. یہاں سونا مرد کے لیے کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. آپ برتن میں چائے نہیں پی سکتے ہو سونے کے، پانی نہیں پی سکتے ہو. جنت میں بہترین خادم تمہیں لا کر سونے کے برتن میں شراب بھی پلائیں گے، دودھ بھی پلائیں گے، شہد بھی پلائیں گے اور کہیں گے مزے لے ہو. ما تشتہی انفسکم، آج جو تمہارا دل چاہے گا اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو بھائی. تو اس کی تیاری کرنی چاہیے نہیں بھائی؟ اللہ، جب یقین کرو، قرآن پڑھو نا، خدا کی قسم انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس دنیا سے، چونکہ انسان کا تعلق نہیں ہے. جب پڑھتا ہے تب کہتا ہے خدا نے کیا کیا چیزیں بنائی ہمارے لیے اور ہم کہاں غرق ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی مخاطب ہوں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. یقین کرو آپ کا اتنا اونچا مقام ہو جائے گا کہ فرشتے پھر آپ کے سامنے کچھ نہیں، آپ کا اتنا اونچا مقام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور فکر آخرت نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جب کبھی آزمائش امتحان آئے تو وہاں صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ ہم تھامے رکھیں. اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہاں ہمارے جوان تھے، ایک نمازی جو آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے رات 2 بجے، وہ آج آگ میں جھلس گئے تھے تو اس وجہ سے، اور جو آگ میں جھلس کر مر جائے حدیث میں ہے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. جی شہادت حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا، کہا جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ تو شہید ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو ایک شہادت ہے، یہ تو میری امت کے لیے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کتنا محبت کرتے تھے حضور ایسا، فرمایا میری امت کے لیے تو زیادہ ہونی چاہیے.
تو فرمایا کہ طاعون سے مر جائے، جس پر دیوار گرے، جو پانی میں مر جائے، جو آگ میں جلس کر مر جائے، بہت سارے حضور نے فرمایا ایکسیڈنٹ میں مر جائے، یہ سب شہید ہے جی۔ مزے کرو، اللہ تعالیٰ اس کی امجد خان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔